الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 سے لے کر 286 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق مٹاتا ہے، اللہ تعالی، الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند کرتا، کل ہر ایک، کفارن کافر، اثیم گنہگار کو۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر ایک کافر گنہگار کو۔ ان الذین بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور اعمال کیے، الصالحات نیک، واقاموا اور قائم رکھی، الصلاۃ نماز، وآتوا اور دیتے رہے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں ہے، خوف خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے نیک، اور قائم رکھی نماز، اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، اور نہیں ہے خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا ڈرو، اللہ تعالی سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما جو، باقی ہے، من الربا سود سے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، اگر ہو تم مومن۔ فَإِن پس اگر، لم نہ، تفعلوا کرو، فَأْذَنُوا پس اعلان کیے جاتے ہو، بحرب جنگ کا، من اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن اور اگر، تُبْتُم توبہ کر لو تم، فَلَکُم پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم رأس المال ہے تمہارا، لا نہ، تظلمون ظلم کرو، ولا اور نہ، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ۔ پس اگر نہ کرو، پس اعلان کیے جاتے ہو جنگ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اگر توبہ کر لو تم، پس تمہارے لیے ہے راس المال تمہارا، نہ ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ وَإِن اور اگر، کانا ہو، ذو عسرتن تنگی والا، فنظرتن پس مہلت دو، الی میسرہ کشادگی تک، وَأَن اور یہ کہ تصدقوا
صدقہ کرو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون جانتے، اور اگر ہو تنگی والا پس مول دو کشادگی تک، اور یہ کہ صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، ثم پھر، توفا پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک، نفسن جان کو، ما جو کچھ، کسبت کمایا، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، اور ڈرو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر ایک جان کو جو کچھ کمایا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب، تداینتم لین دین کرو تم، بدین قرض کا، الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک، فاکتبوہ پس لکھ لو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتبن لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، ولا اور نہ، یأبا انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یہ کہ، یکتبہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ سکھایا اسے، اللہ تعالی نے، فلیکتب پس چاہیے کہ لکھے، ولیملل اور املا کرائے، الذی وہ شخص کے، علیہ اس پر، الحق حق ہے، ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے، اللہ تعالی سے، ربہ اپنے رب سے، ولا اور نہ، یبخس کم کرے، منہ اس سے، شیئا ذرہ برابر، فإن پس اگر، کانا ہو، الذی وہ شخص کے، علیہ اس پر ہے، الحق حق، سفیہن بیوقوف، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا نہ، یستطیع استطاعت رکھتا ہو، ان یہ کہ، یملا املا کرائے، ہوا وہ، فلیملل پس چاہیے کہ املا کرائے، ولیہ وارث اس کا، بالعدل ساتھ عدل کے، واستشہدوا اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں سے، فإن پس اگر، لم نہ، یکونا ہوں، رجلین دو مرد، فرجل پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان سے، جو، ترضون پسند کرو تم، من الشہداء گواہوں سے، ان یہ کہ، تضل اگر بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر
پس تو یاد کرائے احداہم الاخری دوسری ان میں سے، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما دعو پکارے جائیں، ولا اور نہ، تسأمو سستی کرو، ان یہ کہ تکتبوہ لکھو اسے، صغیرن تھوڑا ہو، او یا کبیرن زیادہ ہو، الی اجلہ ایک مدت تک، ذالکم یہ ہے، اقسط زیادہ انصاف، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واقوام اور زیادہ قائم رکھنے والا، للشہادتی گواہی کو، وادنا اور قریب، اللہ یہ کہ نہ، ترتابو شک میں پڑو، الا مگر، ان یہ کہ، تکون ہو، تجارتن تجارت، حاضرتن آمنے سامنے، تدیرونہا لوٹاتے ہو اسے، بینکم آپس میں، فلیسا پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ، تکتبوہا لکھو اسے، واشہدوا اور گواہ کر لو، اذا جب، تبایعتم بیع کرو تم، ولا اور نہ، یضار تکلیف پہنچائی جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا اور نہ، شہید گواہ کو، وَإِن اور اگر، تفعلوا کرو گے تم، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، فسوق گناہ ہوگا، بکم تمہارا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تمہیں، اللہ اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بکل ہر ایک، شیئن چیز کا، علیم جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب لین دین کرو تم قرض کا ایک مقرر مدت تک، پس لکھ لو اسے، اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے لکھنے والا ساتھ عدل کے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، یہ کہ لکھے جیسا کہ سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے، پس چاہیے کہ لکھے اور املا کرائے وہ شخص کہ اس پر حق ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے، اور نہ کم کرے اس سے ذرہ برابر، پس اگر ہو وہ شخص اس پر حق ہے، بیوقوف یا کمزور یا نہ استطاعت رکھتا ہو، یہ کہ وہ املا کرائے، پس چاہیے کہ املا کرائے وارث اس کا ساتھ عدل کے، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں سے، پس اگر نہ ہوں دو مرد، پس ایک مرد اور دو عورتیں، ان سے جو پسند کرو تم گواہوں سے، یہ کہ اگر بھول جائے ایک ان دونوں میں سے، پس تو یاد کرائے دوسری ان دونوں میں سے، اور نہ انکار کریں گواہ جب پکارے جائیں، اور نہ سستی کرو، یہ کہ لکھو اسے تھوڑا ہو یا زیادہ ایک مدت تک، یہ ہے زیادہ انصاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور زیادہ قائم رکھنے والا گواہی کو، اور قریب یہ کہ نہ شک میں پڑو، مگر یہ کہ تجارت ہو آمنے سامنے، لوٹاتے ہو اسے آپس میں، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، یہ کہ نہ لکھو اسے، اور گواہ کر لو جب بیع کرو تم، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر کرو گے تم، پس بے شک وہ ہوگا گناہ تمہارا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ،
اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم علی سفرن سفر پر ولم اور نہ تجدو پاؤ کاتبن لکھنے والا فرحانن پس رہن رکھو مقبوضۃن قبضہ میں فإن پس اگر امینہ امین بنائیں بعدکم بعض تمہارے بعضن بعض کو فلیودی پس چاہیے کہ ادا کرے الذی جو اؤتمنہ امین بنایا گیا امانتہ امانت اس کی ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے اللہ ربہ اپنے رب اللہ تعالی سے ولا اور نہ تکتمو چھپاؤ الشہادۃ گواہی ومن اور جو کوئی یکتمھا چھپائے گا اسے فإنہ پس بے شک آثمٌ گنہگار ہے قلبہ دل اس کا واللہ اور اللہ تعالی بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو علیم جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ لکھنے والا پس رہن رکھ لو قبضہ میں، پس اگر امین بنائیں بعض تمہارے بعض کو، پس چاہیے کہ ادا کرے جو امین بنایا گیا امانت اس کی، اور چاہیے کہ ڈرے اپنے رب اللہ تعالی سے، اور نہ چھپاؤ گواہی، اور جو کوئی چھپائے گا اسے پس بے شک گنہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِنْ اور اگر تبدو ظاہر کرو ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، آؤ یا تخفوہ پوشیدہ رکھو اسے، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ اللہ تعالی، فیغفر پس بخش دے لمن یشاء جسے چاہے، ویعذب اور عذاب دے من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء شے کے قدیر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا پوشیدہ رکھو اسے، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پس بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر شے کے قادر ہے۔ آمنا ایمان لایا، الرسول رسول، بما اس چیز پر، انزل اتری، الیہ طرف اس کی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، کلن سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق
فرق کرتے بین درمیان احدن کسی ایک کے من رسلہ اس کے رسولوں سے وقالو اور کہتے ہیں سمعنا سنا ہم نے واطعنا اور اطاعت کی ہم نے غفرانک بخشش مانگتے ہیں تجھ سے ربنا ہے رب ہمارے وإلیک اور طرف تیری المصیر لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ ایمان لایا رسول اس چیز پر اتری اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور مومن سب کے سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں سے، اور کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اے رب ہمارے اور تیری طرف لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ لا نہیں یکلف مکلف ٹھہراتا اللہ اللہ تعالی نفساً کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی کشائش کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت کمایا، وعلیہا اور اسی پر ہے ما جو اکتسبت کمایا، ربنا اے رب ہمارے لا نہ تواخذنا پکڑنا ہمیں ان اگر نسینا بھول جائیں ہم، او یا اخطأنا خطا ہو ہم سے، ربنا اے رب ہمارے ولا اور نہ تحمل ڈال علینا ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے وہ علی اوپر الذین ان لوگوں کے من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے رب ہمارے ولا اور نہ تحملنا اٹھوا ہم سے ما جو کچھ لا نہیں طاقت لنا ہمیں بھی اس کی، واعفو اور معاف فرما عنا ہمیں، واغفر لنا اور بخش ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو ہے مولانا مالک ہمارا، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی اوپر القوم الکافرین کافروں کی قوم کے۔ نہیں مکلف ٹھہراتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی کشائش کے مطابق، اس کے لیے ہے جو کمایا اور اسی پر ہے جو کمایا۔ اے رب ہمارے نہ پکڑنا ہمیں اگر بھول جائیں ہم یا خطا ہو ہم سے، اے رب ہمارے اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسا کہ ڈالا تو نے وہ اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے جو کچھ کے نہیں طاقت ہمیں اس کی، اور معاف فرما ہمیں اور بخش ہمیں اور رحم فرما ہم پر، تو ہے مالک ہمارا پس مدد فرما ہماری اوپر کافروں کی قوم کے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کس طرح مٹتا ہے؟
پیسہ ہمیشہ اپنی قیمت یعنی ویلیو گھٹاتا ہے۔ سود لینے کے باوجود سالانہ جو پیسے کی قیمت گھٹتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس طرح آہستہ آہستہ رقم ختم ہوتی جاتی ہے۔ لہٰذا انجام کے لحاظ سے سودی رقم ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے، جس کا یورپی ماہرین معاشیت نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ صدقات اس طرح بڑھتے ہیں کہ ثواب اور برکات کے لحاظ سے وہ مال تھوڑا ہونے کے باوجود ضروریات کو کفایت کرتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سود خوروں کے مقابلے میں اطاعت خداوندی کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے ہیں، نماز کو شرائط کے ساتھ قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، وہ خوف و غم سے بری ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ حکم ملنے کے بعد سابقہ سود میں سے جو بقایا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی نہ لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور معصیت کے ارتکاب پر نہیں سنائی گئی۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلامی مملکت میں اگر کوئی شخص سود چھوڑنے پر نہ تیار ہو تو خلیفہ وقت اسے توبہ کرائے، اور اگر باز نہ آئے تو اس کی گردن اڑا دے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل رقم بھی نہ ملے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم بھی کچھ عرصے میں پہاڑ بن جاتی تھی، جس کی ادائیگی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کوئی تنگ ہو تو سود لینا تو درکنار اصل مال لینے میں بھی آسانی تک مہلت دے دو، اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان دونوں نظاموں میں کتنا فرق ہے، ایک سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام ہے، اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پررحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کیا کیا قصور ہے اور اللہ تعالیٰ پر کیا الزام ہے۔ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور اسے مکمل طور پر اپنائیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مراد قیامت کا دن ہے، پھر ہر کسی کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، ہر کسی کے کھاتے میں نہ گناہ زیادہ ڈال دیے جائیں گے اور نہ کسی کی نیکیاں کم کر دی جائیں گی، لہٰذا ہر کوئی اپنی فکر کرے، اچھے کام کرے یا برے، سود لے یا خیرات کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ سود کی ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید و فضائل کے بعد دین یعنی قرض کے مسائل لائے گئے ہیں۔ چونکہ سود تو حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا اور ہر شخص صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے پر بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ قرض جس طرح ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی اور تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ فرمایا کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا اس پر 2 مسلمان مرد گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ اور فرمایا کہ کاتب لکھنے والا عدل سے لکھے، یعنی طرف داری نہ کرے اور نہ لکھنے سے انکار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان فرمایا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا، یعنی فہم عطا فرمایا۔ اور قرض لینے والا خدا خوفی سے رقم لکھواتے ہوئے اس میں کمی نہ کرے، اور اگر کم عقل یا کمزور ہو یا لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو۔ اور گواہ بنا لو 2 مسلمان مرد، من رجالکم، تمہارے مردوں سے، مراد مسلمان مرد ہے۔ اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، تاکہ بولنے کی صورت میں دوسری اسے یاد کرا دے۔ یہ کیس کی نوعیت پر ہے، جس طرح کا کیس ہوگا گواہیاں اسی کے مطابق ہوں گی۔ عورتوں کے بعض کیسوں میں صرف 1 عورت ہی کی گواہی کفایت کرتی ہے، دوسری کو صرف یاد کرانے کے لیے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس سے عورتوں کا استخفاف اور فروتری مقصود نہیں، بلکہ فطری تقاضوں کے مطابق ایسا کیا گیا ہے۔ لہٰذا لمبے چوڑے بیان شروع کر دینا کہ 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے، یہ بات درست نہیں۔ ایسا کیس کی نوعیت پر ہوتا ہے، بعض کیسوں میں صرف مرد ہی گواہ ہوتے ہیں اور بعض میں صرف عورتوں ہی کی گواہی ہوتی ہے۔ اور پھر لکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں سستی نہ کرو، کہ اسی سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ غائب ہونے کی صورت میں بھی اور اگر فوت ہو جائے تو بھی تحریر کام آئے گی، اور فریقین شک و شبہ سے بھی محفوظ رہیں گے۔
کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ بھی اور جتنے عرصے کے لیے ہو لکھ لیا کرو، یہ گواہی کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر تجارت کا لین دین آمنے سامنے ہو تو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ تم آپس میں یہ سلسلہ کرتے بھی ہو تو اس کے نہ لکھنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لکھنا ایسی صورت میں ضروری ہے جہاں خرید و فروخت میں ادار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، ورنہ نقد سودے کو لکھنے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ بعض نے اس بیع سے مکان، دکان یا باغ یا حیوانات کی بیع مراد لی ہے۔ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ ان کو دور دراز کے علاقوں میں بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج ہو یا کاروبار متاثر ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا گواہی دینے پر مجبور کیا جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دانائی سکھاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ اگر سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ قلم نہ ملے تو ایسی صورت میں قرض لینے والا کوئی چیز دائن کے پاس رہن یعنی گروی رکھ دے۔ اس سے گروی کا جواز اور مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، تاہم اگر مرہونہ گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے کہ اس سے نفع حاصل ہوتا ہے تو نفع کا حقدار مالک ہوگا نہ کہ دائن۔ البتہ دائن کا اگر اس پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو وہ اپنا خرچہ اس میں سے وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادار کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے اور صحیح گواہی دینے کی فضیلت آئی ہے، لہٰذا عند ضرورت گواہ کو صحیح گواہی دینی چاہیے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے اور دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ ہماری طاقت میں تھے، لہٰذا ہم بجا لاتے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور خیالات پر تو ہمارا بس و اختیار ہی نہیں، یہ انسانی طاقت ہی سے ماوراء ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہود کی طرح انکار نہ کر دینا بلکہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہے ہمارے رب ہمیں کمی کوتاہی پر معاف فرمانا۔ اگر ما سے مراد اعتقادات اختیاریہ ہوں نہ کہ وسواس جو خود بخود دل میں آتے ہیں اور ان میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے وسواس پر کوئی مواخذہ نہیں، البتہ اگر انہیں قولاً یا فعلاً ظاہر کرے یا اعتقادات اختیاریہ ہوں کہ ان کا اگر اظہار بھی نہ کر سکے تب بھی پکڑ ہوگی، رہے وہ وسواس جنہیں آدمی مصمم ارادے تک لے جائے لیکن بامر مجبوری عمل نہ کر سکے، تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف فرما دے۔ یہ اس کے اختیار کلی کا بیان ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں، البتہ اس کے تمام کاموں میں حکمتیں ہیں۔ بس انسان کو یاد رکھنا چاہیے
کہ ہمارا تعلق و واسطہ جس ذات سے ہے وہ صرف ہمارے ظاہری اعمال ہی سے واقف نہیں بلکہ قلبی خیالات و واردات سے بھی واقف ہے، لہٰذا جن اعمال اور اعتقادات سے اس نے منع فرمایا ہے باز ہی رہنا چاہیے، تو وہ معمولی کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس آیت میں ایمانیات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا، اور مومنین بھی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ اور مومن کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم نے تیرے احکامات سنے اور مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت میں جو کوئی سستی، کوتاہی، کمی ہوئی ہو اس کی تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اور ہم کو تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زائد مکلف نہیں ٹھہراتا، البتہ اس کی وسعت کا اندازہ بھی اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے کہ کس کام کے قابل ہے اور کس کے نہیں، اور اسے اپنی ہی کمائی کا صلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کی محنت اور خدمات پر انعام دوسرا پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا۔ یہ نہیں کہ ایک کے قصور میں پکڑا دوسرا جائے، ہاں کسی کام کی ابتدا کرنے والے کو بعد والے جو اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کے مطابق ثواب و عذاب ملتا رہے گا۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہماری بھول چوک پر ہم پر گرفت نہ فرما کہ انسان خطا کا پتلا ہے، الانسان مرکب الخطاء والنسیان، اور ہم پر ایسا بوجھ و مشکلات نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا ہمیں ان سے بچا۔ مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال جسے ہم سہ سکیں، آزمائشیں اتنی ہی بھیج جس پر ہم پورا اتر سکیں، پھر بھی جو کمی کوتاہی غفلت ہو جائے اس پر درگزر فرما، بخشش فرما، رحم فرما کہ ہم اسی کے ملتجی ہیں۔ تو ہمارا مولا، معاون، رہنما اور مددگار ہے، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مالک جب خود اس طرح کی دعا سکھا رہا ہے تو یقیناً شرف قبولیت بھی بخشے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آج ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔